الصالحات أن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولكم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کے غلاموں، محبوب سے محبت کرنے والے میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے. جمعۃ المبارک کا دن آج 22 شعبان المعظم کی تاریخ ہے. 22 شعبان کی تاریخ ہے. یہ سیکنڈ لاسٹ شعبان کا جمعہ ہے. اگلا جمعہ لاسٹ جمعہ ہوگا، 29 تاریخ کو جمعہ آئے گا. ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہوا تو ہفتے کا روزہ اتوار کا تو پکا، یعنی اگلا ہفتہ جو ہے یہ رمضان کا ہو سکتا ہے اور یا اتوار. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب پر اپنی خاص کرم نوازی فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ کا قرآن لا ریب ہے کتاب کی آیت مقدسہ 23 نمبر آیت تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ایک چیلنج رب نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے، اس خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی قرآن کریم پر کیونکہ کفار نے اعتراض کیا تھا، کہا یہ تو خود ساختہ کتاب ہے، انہوں نے خود لکھی ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کی مثال ہے کہ کوئی ایک آیت لے آؤ اگر تمہیں کوئی شک ہو رہا ہے، تردد ہو رہا ہے کسی قسم کی، اس میں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک اصل نہیں ہے، یہ قرآن پاک اصلی حالت میں نہیں ہے، یا اس میں اصلی چیزیں جو ہیں وہ بیان نہیں ہیں، تو ایک اس جیسی صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو. خدا کے سوا سارے حمایتیوں کو، سارے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کر لو. اللہ فرماتا ہے تم ایک آیت جو ہے نا، ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ان کے اندر اتنی جسارت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے، نہ ہی ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے. تو ان کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں وہیں پہ وہیں دھری رہ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب کو اکٹھا کر. تو حضرات گرامی قدر ان کے اندر یہ ایسا نہ ہو سکا اور نہ ہی وہ کر سکتے تھے، چونکہ یہ قرآن کا چیلنج تھا اور وہ قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسیپٹیبل نہ کر سکے. تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. پھر اگر نہ لا سکو
پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، تیار ہے یہ کفار کے لیے، کیونکہ فصاحت و بلاغت کے وہ ماہر تھے، بول چال میں وہ ماہر تھے، اپنے انداز گفتگو میں، انداز بیان میں وہ کسی کو پورا نہیں اترنے دیتے تھے اہل عرب۔ تو اسی لیے یعنی شاعرانہ انداز ہو یا مؤدبانہ انداز ہو، مدبرانہ انداز ہو، کوئی بھی انداز ہو، اس میں اپنی عربی زبان میں کسی کو بھی آگے وہ بولنے نہیں دیتے تھے، اتنے وہ فصیح و بلیغ تھے۔ اور پھر یہ نہیں کہ بلا وجہ ادھر کی ادھر مارنی، بلکہ بڑی اتھینٹک قسم کی گفتگو وہ اہل عرب کرتے تھے۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک صورت لے آؤ، پھر فرمایا اگر تم نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں ہرگز نہیں لا سکو گے، کوشش کی، فرمائے دیتے ہیں ہرگز نہیں لا سکو گے اللہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آگ سے ڈرنا چاہیے، اس آگ سے ڈرو جس کا پتھر جو ایندھن جو ہے جلانے کے لیے انسان اور پتھروں نے استعمال جس کو کیا جانا ہے۔ تو حضرات کے نام قدر حضور جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، یہ قرآن کریم کا ان کے لیے چیلنج تھا، جو کہ یہ چیلنج کو ایکسپٹ نہ کر سکے اور وہاں پر یہ لاجواب ہو گئے۔ جب لاجواب ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ مل سکا، اور پھر جب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، یہ قرآن کریم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک ایسی حقانیت تھی، ایسی دلیل تھی کہ جو ایسی صورت بنا کر وہ فصاحت و بلاغت اور سنے نظم و ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن کریم کی مثل کوئی چیز لے کر آ سکتے نہیں لایا۔ تو رب نے فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوچھتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عناد اور انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہوا کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے کرم سے یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ کفار کے لیے عدت للکافرین، جو کہ کفار کے لیے کچھی تیار رکھی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جس میں جنہوں نے جانا ہے وہ جہنم میں، کفار نے جانا ہے۔ اہل ایمان کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت کے نظارے عطا کرے گا۔ آگے جو آیت ہے وہ اسی طرف دلالت کرتی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خوشخبری دے دو انہیں جو ایمان لائے۔ آئے اسی لیے تو حضور کی شان ہے نا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، یہ وہ گواہ ہیں، یہ خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ خوشخبریاں جنت کی ہیں، اور جنت کی خوشخبریاں اہل ایمان کو ہیں، اور جہنم کا ڈر گناہگاروں کے لیے ہے کہ گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، ہو کہ میرے امتی پڑھ کے میرا کلمہ خطا نہ کرنا، پڑھ کے میرا کلمہ خطا نہ کرنا، بلکہ میری محبوب علیہ السلام اتنا اپنی امت کے بارے میں اتنا پریشان رہتے کہ ہر وقت آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور خالی ایمان لا کر
آگے بات کو روک نہ دیا، فرمایا وعملوا الصالحات۔ بات ہے خوشخبری کا مستحق وہی بنے گا جنہوں نے ایمان لایا اور پھر صالح اعمال کیے۔ اور وہ خوشخبری کس چیز کی ہے کہ ان کے لیے باغ ہیں، جنت ہے، جنت کی بہاریں ہیں، جنت کے نظارے ہیں، اللہ اکبر، جن کے نیچے اب جنت ہے۔ اب اس باغ کی وصف، اس باغ کے اندر رہنے والوں کا شان، مقام، ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ان پھلوں کا تذکرہ کر دیا تاکہ پتہ چلے باغ تو ہر چیز کی ہوتی ہے، باغ تو پھولوں کا بھی ہوتا ہے، باغ تو کسی بھی چیز کا ہے، اس کو لفظ باغ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ باغ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، نہریں چل رہی ہیں۔ آج مہنگا دودھ بھی لینا پڑتا ہے تو بسا اوقات لائنوں میں لگ کر لینا پڑتا ہے، اور شہد تو پھر اتنا نایاب ہے کہ دیسی کی شہد اور جرمن شہد وہ تقریباً ریٹ ایک ہی مل رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ شہد کی باغیں، یعنی اللہ خالق کائنات نے ترتیب کے ساتھ تذکرہ کیا، اور کتاب پاک میں ترتیب کے ساتھ ترغیب کے ساتھ ترغیب دلا کر ذکر فرمایا کہ اسی لیے کہ کفار ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال صالحہ کا تذکرہ کر کے اب اس انعام کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جنت کے نظاروں کا ذکر ہے۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دے کر کہیں گے، اللہ فرماتا ہے مومنوں سنو، وہ جو جنت کے پھل ہوں گے نا، وہ باغ، اس باغ میں جب پھل دیکھو گے نا تو جنت میں جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو صورت دے کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یہ تو وہی ہے، اسی کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، حضور علیہ السلام کے غلاموں، جنت کے پھل وہاں مشابہ ہوں گے اور ذائقے میں ذائقے ان کے جدا جدا، اس لیے کہ جنتی کہیں گے یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھل جو ہوں گے شکل و صورت ایک جیسی نظر آئے گی، لیکن جب کھائیں گے، اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت میں وہی پھل کھایا ہوگا، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کے ذائقے میں مٹھاس اور ہوگی، جب وہی پھل دوبارہ کھایا جائے گا اس کا سرور لطف اور بڑھ جائے گا۔ یہاں تو ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، جب ہم ایک پھل کو کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اصل میں اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا ہوتا یا وہ کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن پیٹ چکے سیر ہو چکا ہوتا ہے، بھر چکا ہوتا ہے، اور پھر اچھی چیز بھی بسا اوقات یہ تو وہ کھانے کو دل نہیں کرتی، کیونکہ یار یہ تو کھایا ہوا ہے، یہ تو کھایا ہوا ہے۔ آپ شادی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا لیں، تو بعض اوقات ایسی چیز جو نایاب ہوتی ہے اس کو طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں، تو جو کم ملتی ہے، جو بہت کم ہوتی ہے، شادی بیاہوں پر بھی بہت کم، تو اس کی طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں۔ تو لیکن میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، سنو، جو بار بار کھائی ہو اس کی طرف کم، جو بہت کم ملتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ادھر حالات یوں ہوں گے کہ جنتی پھل جیسے جیسے بندہ کھاتا جائے گا اس کا سرور بڑھتا جائے گا، اس کے دل کا نور بڑھتا جائے گا، اور پھر جو جنتی ہوں گے ان کے اپنے چہروں کا نور بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر پیٹ بھرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم ہو جائے گا، ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم ہو جائے گا، سب کچھ ختم، پھر اور آئے گا۔ پھر دل میں حضور فرماتے ہیں دل میں خیال آئے گا یار یہ پھل ٹوٹ کر تشت میں غلمان جنت، خدامان جنت بلا کر تیرے پاس جس پلنگ میں جنتی مسلمان مومن کافر نہیں، مرتد صدیق کوئی نہیں بلکہ مومن ہوگا، وہ پلنگ پر بیٹھا ہوگا،
وہ بستر پر اس کے لیے بستر راحت، بستر آرام، وہ پلنگ، وہ ریشم بچھا ہوا ہوگا، اس میں وہ بیٹھا ہوگا۔ دنیا میں وہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہاں پر وہ شہنشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر درجے ہوں گے، ہر ایک کا درجہ، اور وہاں درجے مال و دولت کی بنا پر نہیں ملیں گے، وہاں پر درجے ان صفوں پر نمازیں پڑھنے والوں کو ملیں گے، وہاں پر درجے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو ملیں گے، وہاں پر درجے باپاہج مجبوروں اور مستحقین کی خدمت کرنے والوں کو ملیں گے۔ کیوں؟ یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پاؤں تیرے لیے گواہی دے رہے ہوں مولا، ان ہاتھوں سے تیرے قرآن کو پکڑا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے تیرے مجبور لوگوں کی خدمت چھپ کر کیا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے مستحقین کے روزے رکھوایا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے غریبوں کے گھر میں دوڑ کر خود رات کے اندھیرے میں راشن پہنچایا کرتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سارا سال کچھ کیا اور رمضان میں لائنیں لگوا دی، لوگ روزے کی حالت میں دھکے کھا رہے ہیں۔ نہیں، مزہ تو یہی ہے نا کہ گھر میں جا کر رات کے اندھیرے میں دروازہ کٹکھٹاؤ، نام بھی نہ پتا چلے، اور جا کر دے آؤ، پھر وہ دعا کرے اللہ تو نے میرے گھر میں فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرات کرام یہ قدرہ یہ آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، پھر وہاں پہ کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ستھری بیویاں جنتی حوریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جنت کی حور کے دوپٹے کا ایک کونا اگرچہ رب کائنات زمین والوں کی طرف، پہلے آسمان سے زمین والوں کی طرف کر دے تو دنیا والے کھانا پینا سونا جاگنا سب بھول جائے، فقط آسمان کی طرف دیکھتے رہ جائیں۔ مثال دے دیتا ہوں، 3 مہینے کا قحط، 3 مہینے کی بھوک، حسن یوسف کو دیکھا۔ یوسف علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم میرے محبوب کے مقتدی ہیں، مقتدی کے حسن کو دیکھ کر مصر والوں کو بھوک لگتی ہے، غلے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گئے، گھروں میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 7 سال کا عرصہ قحط زدہ تھا، ان 7 سالوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا گھر میں کچھ نہیں ہے، جناب یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے فقط پردہ ہٹا دیتی ہے، لوگ کھانا پینا بھلا بیٹھتے ہیں، 3 مہینے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو بات بھوک کی ہے جب مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا تو ادھر زلیخا نے کہا پھلوں کو ہاتھوں میں دو، اور پھر پھلوں پر چھری رکھ دی، کہا جب میں کہوں تب کاٹنا۔ حسن یوسف کو دکھانا چاہا تو پھر کیا ہوا، ادھر اشارہ کیا، عرض کی سونیا میں نے لوگوں نے تانے دیتے نے، اے اللہ کے پیغمبر، اے یوسف ذرا ایک جھلک ان مصری عورتوں کو دکھا دو، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، وہ مجاز میں تھی، اس وقت تک وہ مجاز کی محبت میں تھی، اور پھر وہ عورتوں نے کاٹتے ہوئے پھل ادھر چھری چلانے کا آرڈر دیا، وہ پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے بولتی ہے کائنات والے میرے مصطفیٰ کو بشر کہنے والے ہیں، وہ بشر لیکن ذات بشر ہے، کمال اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم، مخلوق ہیں، دنیا والے ہیں۔ اللہ اکبر، ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کہا یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا نا، تو جنتی حور کے حسن کے کیا کہنے ہیں، خوش نصیب مسلمانوں کو ملیں گے۔ اور پھر گناہگار جتنا بھی ہوگا مسلمان ہوگا، مرے گا وہ حضور کی ختم نبوت اور ختم نبوت کے عقائد میں مرے گا، اس کی موت آئے گی، گناہگار جتنا بھی ہوگا غدار نہیں ہوگا، گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، غدار کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور پھر نہ موت آئے گی، نہ سردی کا خوف، نہ گرمی کی فکر، نہ لوڈ شیڈنگ کی فکر، وہاں پر بس کیا ہوگا، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا